باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی روایت سنیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے لیے، وائل کے لیے، یعنی وائل فرماتے ہیں میرے لیے، فرمایا کہ ایک زمین مقرر کر دیں، اس کو میری تحویل میں لے دیں، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا خَاصًا، اور میرے لیے ایک خاص مکتوب تحریر فرما دیں تاکہ اس کے ذریعے سے میری اپنی قوم پر فضیلت ظاہر ہو، اور میرے لیے ایک اور مکتوب تحریر فرما دے جو میرے اور میرے گھر والوں کے مال کے متعلق ہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان، مشکات، تاریخ کبیر، الاصابہ، اسد الغابہ، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اب حضرت وائل کیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت معاویہ کو بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ زمین مقرر کریں، زمین کو میری تحویل میں دیں اور لکھ کر دیں۔ اب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، کاتب وحی تھے، بعد بغض صحابہ کے مریض کہتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتیں لکھتے تھے، وحی نہیں لکھتے تھے۔ اور پاگل بندو یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وحی نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم نامے ہوتے ہیں وہ وحی نہیں ہوتے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو خواہش کی بولی بولتا ہی نہیں، وہ جو بات کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ تو اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی ہیں، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو وحی ہیں ان کو لکھنے والے تھے، لہذا آپ کو کاتب وحی کہنا بالکل درست ہے۔ جلنے والے جلتے رہیں، صحابہ سے جلنے والوں کا منہ کالا، ان کا دل بھی کالا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت معاویہ کو بھیجا۔ اب اگلا واقعہ سنیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ساحل بحر کے اوپر معادن قبلیہ علاقے سے کچھ اراضی مجھے عطا فرمائی اور بعض مواضع کو میرے لیے متعین کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو تحریر لکھوائی اس کے بارے میں حضرت یہ فرماتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ، اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، زمین مقرر کی اور زمین کا وثیقہ لکھا، اس کو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، آپ کے پہلو نبوت میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو لکھتے تھے۔ یہ روایت مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 517 پر موجود ہے، اور آپ معرفت الصحابہ کتاب کھولیں حاکم کی، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اگلی 8ویں روایت سنیے۔ سہل بن حنظلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی، عیینہ بن حسن بن بدر اور اقرا بن حابس حاضر ہوئے، اور دونوں نے آ کر کہا، دونوں نے کچھ سوال کیا، کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہوں نے جو مانگا ہے ان کو عطا کیا جائے۔ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ، اور آپ نے حضرت معاویہ کو حکم دیا، أَن يَكْتُبَ لَهُمَا بِذَلِكَ، کہ جو میں نے ان کو عطا فرمایا ہے، ان کے لیے مقرر کیا ہے، اے معاویہ ان کو وہ لکھ کر دے دو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ صحیفہ لکھا۔ اب یہ روایت تاریخ المدینہ منورہ علامہ ابن ابی شیبہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی، ارشادات کی کتابت کرتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا یہ بالکل مضبوط حقیقت ہے، اور اس کا انکار کرنا چڑھے ہوئے سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ وہی انکار کرے گا جو بغض صحابہ کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ یہ ایک شرف تھا جو حضرت معاویہ کو حاصل ہو چکا، اب ان کے دشمن الٹے بھی لٹک جائیں ان سے یہ شرف چھین نہیں سکتے۔ ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے
8 روایات پیش کر دی ہیں جو واضح طور پر اس کی دلیل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک وحی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی ہیں، اور ان کو لکھنا گویا وحی کو لکھنا ہے۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کہنا بالکل درست ہے، اور اس کا انکار کرنا بالکل مردود و باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت رکھنے کی اور صحابہ اکرام کی عظمت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خالص شیعہ ہیں ان سے، اور جو اہل سنت کے لباس میں شیعت کی تبلیغ کرتے ہیں محمد علی مرزا جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، محمد علی مرزا ہو یا کوئی اور گمراہ شیعہ ہو، چاہے شیعہ کو کوئی چمچہ ہو، انہوں نے جو بھی صحابہ کرام پر اعتراضات کیے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ترتیب کے ساتھ جواب دیں گے، اور ہمارے چینل کے اوپر کچھ ویڈیوز اپلوڈ بھی ہیں، ہم نے وہ جوابات دے دیے ہیں، آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر جو محمد علی مرزا نے جو دوسرے رافتیوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کے بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔